لڑکیوں کو برا سمجھنا زمانۂ جہالت کی گندی اور ناپسندیدہ عادت ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد اور ہمیں اللہ کا شکر ہے مسلمان گھرانوں میں پیدا کرنے کے باوجود ہمارے اندر اس طرح کی لوگ پائے جاتے ہیں جو آج بھی اس جہالت کی بات کو نہیں بھولے اور بیٹیوں کی پیدائش کو برا سمجھتی ہے۔ یقین رکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ اولاد کے معاملے میں انسان قطعی بے بس ہے۔ جو میرا پچھلا لیکچر تھا ایک ماں کے لیے اور ایک باپ کے لیے، وہ کیا تھا کہ اللہ کی عظمت پیش نظر ہو اور اس کی قدرت، اور یہ چیز انسان کو بڑا پرسکون رکھتی ہے اور ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رکھتی ہے۔ اگر وہ معاملہ صرف اسی ایک معاملے پر غور کرے نا تو اس حقیقت کو پا لے گا کہ کائنات میں صرف ایک اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اولاد کے معاملے میں نہ کسی کی بزرگی اور نہ کرامت کام دیتی ہے، نہ تویز، نہ دھاگے، نہ گنڈے اور نہ کوئی تدبیر۔ دوسروں کو اولاد دلانا یا لڑکی کے بجائے لڑکا پیدا کروانا تو درکنار، خود کوئی بڑے سے بڑا روحانی پیشوا اپنے یہاں بھی اپنی خواہش کے مطابق اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اور اگر اولاد سے محروم ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اپنی کوشش سے اپنے تویز، دھاگے، گنڈے یا ولایت سے ایک بچہ بھی پا سکے۔ کتنے ہی ولی اللہ، کتنے ہی پیشوا روحانی، کتنے ہی درویش، آپ ان کی ہسٹری پڑھا کریں تو بے اولاد گئے دنیا سے، اور کتنے پیغمبر بھی گئے، اور کتنے پیغمبر ایسے آئے جن کو بیٹے صرف دیے گئے، کچھ کو صرف بیٹیاں دی گئیں، کچھ کو دونوں ملے جلے دیے گئے اور کچھ کو دیے ہی نہیں گئے۔ یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اس میں چلی جاؤں تو پھر دوسرے لیکچر شروع ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ پیغمبر بھی مانگے، انہوں نے رب سے مانگا، گڑ گڑائے، لیکن اپنی مرضی سے وہ نہیں پیدا کر سکے۔ اولاد اللہ کا انعام ہے، لڑکی بھی اس کا انعام ہے اور لڑکا بھی۔ انعام پانے والے کا کام یہ ہے کہ وہ انعام کی قدر کرے اور اپنے محسن کا شکر بجا لائے۔ مومن کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ مالک کے انعام کی ناقدری کرے اور ناشکری کی روش اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس نعمت سے نوازنا ہے، اور وہی اپنے علم اور اپنی قدرت کے تحت حکمانہ فیصلے فرماتے ہیں۔ ان کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا مومن کی شان ہے۔ اسلام کلی مساوات اور عدل کی دعوت دیتا ہے، اور بچوں پر رحم اور شفقت کے سلسلے میں اسلام نے مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ میں کوئی تفریق نہیں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک پر عمل ہو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی بات تقوی کے نزدیک ہے، اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم نافذ ہو جو آپ نے اس حدیث کے ذریعے دیا، تم اپنی اولاد کے درمیان عدل اور مساوات کرو، تم اپنی اولاد میں عدل سے کام لو۔ چنانچہ قرآن کریم کے اس حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کے تحت تاریخ کی ابتدا اور ہر زمانے میں والدین نے اپنی اولاد کے سلسلے میں اس بنیادی نقطۂ نظر کو سامنے رکھا، جس نے عدل، مساوات، محبت، الفت، شفقت اور رحم اور برابری کا سبق دیا، تاکہ لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی امتیازی تفریق نہ برتی جائے۔ اگر کسی اسلامی معاشرے میں کچھ ایسے والدین نظر آتے ہیں جو لڑکی کی نسبت لڑکے سے امتیازی سلوک رکھتے ہیں، تو اس کا سبب وہی گندی سوچ اور فاسد معاشرہ ہے جس کی گھٹی میں انہیں وہ عادات ملتی ہیں جن کا دین سے دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں، بلکہ وہ محض زمانۂ جہالت کی عادات اور رواج ہیں اور ناپسندیدہ اور مقبوض رسمیں ہیں جن کی کڑی اس دور جہالت سے جا ملتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں فرمایا، اور جب ان میں کسی کو بیٹی کی خبر دی جائے تو سارا دن اس کا چہرہ بے رونق رہتا ہے اور دل ہی دل میں کڑتا ہے، جس چیز کی اس کو خبر دی گئی اس کی آڑ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، اس
مولود کو ذلت کی حالت میں لیے رہے یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ خوب سن لو، ان کی تجویز بہت ہی بری ہے۔ اس کا اصل سبب ایمان کی کمزوری اور یقین کا عدم استحکام ہے، اسی لیے کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے خوش نہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکی دے کر کیا۔ ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ اور ان کا خاندان اور تمام مخلوق مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کی آواز نہیں پڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں اور لڑکیوں کے سلسلے میں اپنی تدبیر محکم اور ازلی فیصلے کو مشیت اور اٹل حکم کو ان الفاظ میں بیان کیا؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ آیت نمبر سورہ شعراء کی ہے 49 سے 50 تک۔ اور اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے کہ بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑا قدرت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور نفوس اور ضعیف الایمان والوں سے زمانے جہالت کی ان رسومات کی جڑیں اکھاڑنے اور ان کی جو عادات ہے وہ ختم کرنے کے لیے لڑکیوں کا خصوصی تذکرہ کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کو اچھا آداب سکھایا اور ان کی اچھی تربیت کی تو اس شخص کے لیے جنت ہے، اور والدین اور تربیت کرنے والوں کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ترغیب دی۔ یاد رکھیے گا کہ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے بیٹے ہوں یا ہماری بیٹوں کی تعداد زیادہ ہو یا ہماری جداد کے وارث بنے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے نظام کے مطابق اس کے فیصلے پہ راضی رہیں، وہ جو دے اس انعام کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرے، رضا کا اظہار کرے، اور جو ہمارے گود میں بیٹے یا بیٹیاں وہ ڈالے ان کی بہترین تربیت کرے اور انہیں امت مسلمان کا ایک بہترین فرد بنائے اور انہیں اس قوم کا ایک بہترین انسان بنائے۔ اس سے زیادہ ہمارا کوئی بھی اس میں عمل دخل نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس ذہنیت کو بدلیں، کیونکہ مائیں بھی اس چیز میں برابر کی شریک ہوتی ہیں کہ ان کو بیٹیاں ہوں تو بیٹوں کے لیے زیارتوں پہ تویز دھاگے گنڈے اور روحانی پیشواؤں کے پاس جانا شروع کر دیتی ہیں۔ جب ایک عورت ہی عورت کو پسند نہیں کرے گی تو پھر آپ بتائیں کہ دوسروں کی ذہنیت ہم کیسے بدل سکیں گے؟ تو اس سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکالیں، اپنے گھروں سے نکالیں، تاکہ ہماری گودوں میں پلنے والے بچے اور بچیوں کے اندر اس طرح کی نفسیات پروان ہی نہ چڑھے کہ بیٹا اچھا ہوتا ہے اور بیٹی اچھی نہیں ہوتی۔ اکثر کہا جاتا ہے جی بیٹیاں بیٹوں سے اچھی ہوتی ہیں، دونوں اچھے ہوتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو امتیاز کرنے کی عادت ہے اس میں ان میں کمی رہ جاتی ہے۔ اگر ہم ان کی تربیت میں، ان کی خوراک میں اور ان کی تعلیم میں برابری کا سلوک رکھیں اور دونوں کو برابر اہمیت دیں، برابر عزت دیں، برابر احترام دیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں ہی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے بارے میں ابھی درس جاری رہے گا، لیکچر جاری رہیں گے۔ اچھی طرح اس کو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہمارے اندر جو یہ سوچ ہے اس کو اب ہم تبدیل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔